بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ توبہ کی ابتدائی 2 آیات ہیں۔ اس سورت کے مضمون بھی سورت انفال کے مضامین کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ عام طریقہ یہ تھا کہ جب ایک سورت مکمل ہو جاتی اور دوسری سورت شروع ہوتی تو ان کے درمیان دوسری سورت کے ساتھ بسم اللہ بھی نازل ہوتی، آپ وہ پڑھ کر بھی سناتے، اور جو وحی لکھنے والے تھے کاتبین وحی صحابہ اکرام ان کو لکھا بھی دیتے۔ لیکن جب یہ سورت نازل ہوئی تو سورت انفال کے بعد یہ سورت توبہ رکھی گئی، اور بسم اللہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، یہاں لکھنے کا نہیں کہا۔ اس لیے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، البتہ اتنی جگہ چھوڑ دی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ سورت الگ ہے اور اس سے پہلے والی سورت الگ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک نکتہ بھی منقول ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ اللہ نے یوں کہا، وہ نکتہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بسم اللہ کے اندر دوسروں کو امان دینا ہوتا ہے، اطمینان دلانا ہوتا ہے۔ اس سورت کے تو شروع میں کافروں سے براءت اور ان کو امان کی بجائے جزیرہ عرب سے نکل جانے کا حکم ہے، اس لیے اللہ نے سورت براءت کے شروع میں بسم اللہ نہیں اتاری۔ یہ تو ہے یہاں پر بسم اللہ نہ لکھنے کی وجہ۔ اب یہ کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے، جب پیچھے سے تلاوت کرتا آ رہا ہو اور سورت انفال کی آخری آیت ختم ہو تو آگے براءت کی آیت پڑھے تو اب بسم اللہ نہ پڑھے، اسی طرح پڑھتا جائے۔ البتہ اگر تلاوت شروع ہی یہاں سے کرنی ہے، جیسے میں نے اب شروع ہی یہاں سے کی تھی، تو پھر اس کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ یہ تو بسم اللہ نہ لکھنے کا حکم تھا۔ یہ چونکہ سورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اب جب مکہ فتح ہو گیا تو گویا دور دور تک پورا جزیرہ عرب ہی فتح ہو گیا۔ اب کفار
نے جتنی تکلیفیں پہنچائی تھیں ان کا تقاضا تھا کہ فتح مکہ کے بعد کہا جاتا جزیرہ عرب سے نکل جاؤ، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ کے ان ارشادات کی بنا پر ان لوگوں کو ایک پھر دوبارہ موقع دیا، اور جو نکلنا چاہیں ان کے لیے بھی ایک میعاد متعین کر دی تاکہ اس کے دوران وہ منتقل ہو جائے۔ ایسے 4 قسم کے لوگ تھے۔ کچھ لوگ وہ تھے جن سے کوئی معاہدہ ہی نہیں تھا، اور کچھ لوگ وہ تھے جن سے معاہدہ تو تھا لیکن تھوڑا سا مہینے 2 مہینے کا رہتا تھا۔ تو ایسے لوگوں کو اس دوسری آیت میں کہا گیا کہ تم کو 4 ماہ کی مہلت ہے، غور کر لو، یہی رہنا ہے تو مسلمان ہو جاؤ، وگرنہ جزیرہ عرب سے باہر جہاں تمہارا جی چاہے وہاں منتقل ہو جاؤ۔ شروع کیا براءۃ، اللہ کی جانب سے اور اس کے رسول کی جانب سے براءت ہے ان لوگوں سے جن سے معاہدات تھے، یعنی مشرکوں سے۔ اب وہ معاہدات کیا تھے آگے اس کی تفصیل آئے گی، پہلے یہ اجمال ہے۔ پہلا 4 ماہ کا جو تھا عرصہ اس کا تذکرہ ہے، فسیحوا، چلو پھرو مکہ میں اور عرب کی زمین میں 4 ماہ تک۔ اس کے دوران اس جگہ سے اور جگہ منتقل ہو جاؤ۔ منتقل ہونے کا یہ معنی نہیں کہ تم اللہ کو عاجز کر دو گے، اللہ اور جگہوں پر بھی پکڑ سکتا ہے۔ منتقل ہونے کا یہ معنی کہ تم کو ایک مہلت دی گئی ہے، اس مہلت کی وجہ سے دوسری جگہ چلے جاؤ گے تو تم کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ چلو پھرو اس ملک میں 4 ماہ اور جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور جگہ جا کر بھی عاجز نہیں کر سکتے، اور مسلمان نہ ہوئے تو یہ عذاب بھی ذہن میں رکھو، وَأَنَّ اللَّهَ، یقیناً اللہ تعالی کافروں کو رسوا کرنے والے ہیں۔ جہنم کی آگ، اس سے تم کسی طرح بھی نہیں بچو گے، دنیا میں تم کو موقع دے دیں گے۔ تو گویا تنبیہ والے انداز میں سمجھایا گیا، اور یہ مہلت دے کر مسلمانوں کو اخلاق کریمہ کی تعلیم دی گئی کہ کسی دشمن پر جس سے تم کو تکلیفیں بہت پہنچی ہو اس پر غلبہ پالو تو تب بھی اس کو کچھ مہلت دے دو، تاکہ اس مہلت کے دوران وہ سوچ سمجھ کر معذرت کی طرف، معافی کی طرف آ جائے۔ تو اتنی مہلت دے دینی چاہیے۔ اس پر 2 آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی۔ حق تعالی صحیح تفسیر سمجھنے کی توفیق عطا